رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کرنا چاہیے تھا اس کے متعلق بات. اور اب یہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں سورہ حجرات کی آخری آیتوں سے پہلی والی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ عام معاشرے کا دستور بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان محلے میں، مسلمان ماحول میں، مسلمان سوسائٹی میں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اور مسلمانوں کو آپس میں اڑوس پڑوس کے ساتھ، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ، ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کے ساتھ، ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کرنا چاہیے، یہ ان آیتوں کے اندر بیان کیا گیا. اور ابتدا میں بیان کیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑائی کرے، آپس میں جھگڑا کرے تو تم آپس میں صلح صفائی کا معاملہ کرو، یعنی آپس میں دونوں کو لڑنے سے بچاؤ. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں اور تمام مسلمان ایک کلمے پر جمع ہیں، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. لہذا جب تمام مسلمان ایک کلمے پر جمع ہیں تو مسلمانوں کو آپس میں لڑائی اور آپس میں قتال یہ مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں. اور اگر تم کسی کو لڑتے ہوئے دیکھو، آپس میں کسی کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھو تو تمہارے اوپر لازم اور واجب ہے کہ تم آپس میں صلح صفائی کا معاملہ کراؤ، آپس میں ان دونوں کے درمیان میں انصاف کا معاملہ کراؤ، آپس میں ان دونوں کے دلوں کو جوڑنے کا کام کرو، نہ کہ ہوا دے کر توڑنے کا کام کرو، نہ کہ آگ لگا کر توڑنے کا کام کرو. تو مسلمانوں کی بنیادی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ایمان ہے. اور اگلی آیت میں بیان کیا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. ایمان والے اخوت کا، انسیت کا، پیار کا، محبت کا پیغام لوگوں کو دیتے ہیں. اسی لیے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہذا تمام مسلمانوں پر یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرے، آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑنے کا کام کرے. دیکھو دلوں کا جوڑ قرآن کی یہ عمومی آیت میں عمومی معاشرے کے لیے بیان کیا گیا، کسی خاص چیز کو مد نظر رکھ کر نہیں، بلکہ عام معاشرے میں ایک مسلمان کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے قرآن نے وہ بیان کر کے بتلا دیا. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم اپنے بھائیوں کے درمیان میں اصلاح کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. لہٰذا آپس میں اگر مسلمانوں کے درمیان میں کوئی ایسی بات پیش آئے جس پر محلے میں یا اڑوس پڑوس میں یا ایک فیملی میں آپس میں بھائی بھائی میں یا بہن بھائی میں یا ماں باپ اور اولاد میں کوئی جھگڑا ہو جائے یا کوئی بات پر میں تو ہو جائے یا دو باتیں ہو جائے تو اڑوس پڑوس کے تمام لوگوں کو اور گھر والوں کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ یہ جھگڑا صلح میں بدل جائے. ارے یہ جھگڑا صلح میں بدل جائے اور آپس کی دلوں کی قدورت اور آپس کے دلوں کی گندگی یہ ختم ہو جائے. یہ قرآن کی آیت میں سب سے پہلا حکم دیا گیا. اور دوسری آیت میں قرآن میں اللہ تعالی نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو نہ تم میں کے مرد مردوں کی ہنسی اڑائے، نہ تم میں کے مرد مردوں کی ہنسی اڑائے، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کی ہنسی اڑائے. ارے نہ ہی عورتیں عورتوں کی ہنسی اڑائے اور نہ ہی مرد مردوں کی ہنسی اڑائے. ہو سکتا ہے جن لوگوں کی تم ہنسی اڑا رہے ہو اللہ کے یہاں ان کا مقام تم سے زیادہ ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں وہ متقی ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں وہ تم سے زیادہ پرہیزگار ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں وہ تم سے زیادہ معزز و مکرم ہو، اور تم بس مذاق کر رہے ہو ان سے، تم ان کی
ہنسی اڑا رہے ہو, تم ان کے ساتھ دل لگی کر رہے ہو, تم ان کا ٹھٹا کر رہے ہو. اسی لیے کسی کی ہنسی اڑانے سے پہلے, کسی کا مذاق بنانے سے پہلے, کسی کی تحقیر کرنے سے پہلے, کسی کی تذلیل کرنے سے پہلے قرآن نے حکم دیا کہ تھوڑا سا سوچو, آیا تم جس کی ہنسی اڑا رہے ہو, جس کا مذاق تم بنا رہے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے یہاں اس کا مقام تم سے زیادہ ہو. گویا کہ تم نے ایسا کیا تو تم نے اللہ کے ولی کی ہنسی اڑائی, ایسے شخص کا مذاق بنایا جس کا مقام تم سے زیادہ اللہ کے یہاں ہے. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مکرم آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, جس کے دل میں اللہ کا جتنا خوف ہوگا, جس کے دل میں جتنی پرہیزگاری ہوگی, جس کے دل میں اللہ سے جتنی محبت, صدق و ایمان ہوگا, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اتنا ہی بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا. اس کے شان نزول میں تفسیر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا اور آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہو گئے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ آپ اذان کہیے, آپ اذان دیجیے. تو حارث ابن ہشام جو سرداران قریش میں سے ایک آدمی تھا اور اب تک بعض لوگ ایمان نہیں لائے تھے, اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے علاوہ کسی کو اذان دینے کے لیے کہنے کی سوچتی ہی نہیں. کبھی بس جب دیکھو جب یہ, کیونکہ بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے اور وہ کالے تھے, ان کا رنگ سیاہ تھا اور وہ اسود تھے, کیونکہ افریقہ کے لوگ اسود ہی ہوتے ہیں. تو اس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طریقے کا مذاق کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی, اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو, تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے, کون کتنا خوبصورت ہے, کون کتنا حسین و جمیل ہے, کون گورا ہے, کون کالا ہے, کون مغرب کا رہنے والا ہے, کون مشرق کا رہنے والا ہے, کون عربی ہے, کون عجمی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. تمہارے دل اللہ سے کتنے ڈرنے والے ہیں. تم حضرت بلال حبشی کا مذاق اڑا رہے ہو, حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ تم سے کئی گنا زیادہ مقرب ہے, اللہ کو تم سے کئی زیادہ محبوب ہے. تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی فتح مکہ کے اس موقع پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو, تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جو شخص پسند ہے وہ آدمی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے. بس تمہارے مال, تمہاری دولت, تمہاری امیری, تمہاری فقیری, تمہاری کلاشی, تمہاری رئیسی, اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی لینا دینا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم, اللہ تعالیٰ نہ تمہارے صورتوں کو دیکھتے ہیں, نہ تمہارے اموال کو دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. ولکن ينظر الى قلوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں, کس کے دل میں کتنا ایمان ہے اور کس کے دل میں کتنی جہالت, کتنا کفر اور کتنی نافرمانی ہے. اس لیے میرے دوستو, حقیقت میں معاشرے میں رہنے کے جو سلیقے ہیں, معاشرے میں رہنے کے جو اخلاق ہیں, قرآن کریم نے اس کو بیان کیا. کوئی مرد کسی کی بھی ہنسی نہ اڑائے, کسی کو چھوٹا نہ سمجھے, کسی کی تذلیل نہ کرے, کسی کو کمتر بتانے کی کوشش نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا شر امرئ من المرء ان يحقر اخاه المسلم, آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے, اپنے مسلمان بھائی کو چھوٹا سمجھے, اپنے مسلمان بھائی کی ذلت کرنے کی کوشش کرے. اس سے بڑھ کر برائی ہو ہی نہیں سکتی. ایک روایت میں فرمایا جو لوگوں کے عیوب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیوب تلاش کرتے ہیں, اور جس کے اللہ عیوب تلاش کرے گھر میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں اس کو رسوا اور ذلیل کر دیتے ہیں. اس لیے کسی کا عیب تلاش کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں, اس میں کیا خوبی ہے وہ دیکھو, اس میں کیا خامی ہے یہ نہ دیکھو. لوگ خامی تلاش کرتے ہیں, خوبی تلاش نہیں کرتے. لہذا مسلمان کی خامی تلاش نہ کرے. اور پھر کمال کی چیز آپ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے
نساء کا لفظ کہہ کر عورتوں کو بھی مخاطب کیا. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. مردوں کو بھی اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ کسی مرد کی ہنسی اڑائے, اور نہ ہی عورتوں کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ عورتوں کی ہنسی اڑائے. ہو سکتا ہے تم جس کی ہنسی اڑا رہے ہو اللہ کے یہاں وہ زیادہ محبوب ہو. بس اوقات آدمی کسی کو مذاق میں کوئی بات کہتا ہے اور اس کا دل اس سے ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس جملے کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیتے. اور آدمی اپنے زبان سے مذاق میں کوئی جملہ نکالتا ہے اور جس سے سامنے والے کے دل کو خوشی ہوتی ہے, اس کے دل کو مسرت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ یہ جملے کے کہنے کی وجہ سے اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. بتاؤ, ایک جملہ آدمی کو جہنم میں بھی پہنچا سکتا ہے اور ایک جملہ آدمی کو جنت میں بھی پہنچا سکتا ہے. اس لیے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, جو جملے تم اپنی زبان سے نکالتے ہو بہت ہلکا سمجھتے ہو, لیکن کرامن کاتبین اس کو نوٹ کر رہے ہیں, اس کو لکھ رہے ہیں, تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. آدمی اپنی زبان سے جملہ نکالتا ہے اور لکھنے والا اس کو فوراً لکھ لیتا ہے. لکھنے والا یعنی فرشتہ اس کو فوراً لکھ لیتا ہے. کل قیامت کے دن تمہارے سامنے وہ سب پیش کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک حدیث میں فرمایا, من سکت سلم ومن سلم نجا. جو آدمی اکثر خاموش رہتا ہے وہ آدمی سلامتی پاتا ہے, اور جو آدمی سلامتی پاتا ہے وہ آدمی نجات پاتا ہے. اس لیے کہیں پر بھی کسی کی بھی ہنسی اڑانا, کسی کا بھی ٹھٹا کرنا, کسی کا بھی مذاق بنانا, چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کرنا, اکرام نہیں کرنا, یہ ایک مسلمان کی شان, یہ ایک مسلمان کی شان ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. وہ آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بڑوں کا اکرام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے, اور ابتدائی موسم